اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 42 and 43. تو 43 جو آیت ہے وہ لاسٹ آیت ہے اس سورے کی، سورہ رعد کی. آیت نمبر 42. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وقد مکر الذین، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی مطلب جو تھے، وقد مکر الذین من قبلہم، تو یہ جو لوگ ہیں نا، ابھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ابھی موجودہ لوگ ہیں نا، جو پریزنٹ ہیں سامنے، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے بھی ایسے ہی مکاری کی تھی. مکر یعنی کہ جیسے کہ سازشیں کرنا، پلاٹنگ کرنا، تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے بھی کی تھی. یعنی اللہ بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں، ہم یعنی دم، تو ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی ایسے ہی مکر کیا تھا. تو اب اللہ بتا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن تمام مکر جو ہے، تمام جو مطلب پلاٹس ڈیوائز کرنا ہے، مکاری جو بھی، تو وہ تمام تم کر تب سکتے ہو نا جب اللہ اس کے اندر مطلب شامل حال ہے. یعنی اللہ نے تم کو وہ چیز کرنے دیا ہے تو تاکہ اس کا پلان آگے بڑھے گا یا جو بھی ہوگا، مگر اللہ نے تم کو کرنے دیا تبھی تم کر سکے، ورنہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ مکر، نہ پلاٹنگ، نہ سازش، نہ کچھ. تو اللہ نے کہا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ہر چیز جو ڈیوائس کی گئی اس میں سب پوری کی پوری سب اللہ ہی کی طرف سے تھا. اللہ ہے مطلب سب کچھ کرنے میں. یعلم ما تکسبو، اللہ جانتا ہے، یعلم یعنی وہ جانتا ہے، ہی نوز، ما تکسبو کہ تم کیا کسب ورڈ آ گیا مینس ارننگ، تو ما تکسبو کہ کیا کمائی کری ہے یا کس نے کیا کیا کیا، کل نفس تمام نفس نے، تمام سول نے، ہر جان نے کیا کیا کمائی کی ہے، وہ تمام اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کفار کو یعنی کہ کافروں کو، لمن عقبى الدار کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، کون ہے جس کو آخرت کا گھر ملے گا، تو وہ ان کو پتا چل جائے گا، جلدی پتا چل جائے گا. Those before them did also devise plots, but in all things Allah is the devising altogether. اگر اللہ اجازت نہ دے تو پتا بھی نہ گرے، تو بندہ مکر کرنا ہے تو بھی اللہ نے کچھ اس کے اندر تم کو چھوڑا ہے تبھی کر سکے نا. اب آگے اللہ کا جو پلان ہے یا جو ہونا ہے وہ ہوگا پھر. He knows the doings of every soul. And soon will the unbelievers know who gets home in the end. Who gets home in the end. The home of the hereafter. Uqba ad-dar. Ayat number 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وَيَقُولُ یعنی کہتے ہیں اور کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ یہ کہتے ہیں. اب اس میں دیکھو، اس میں پریشر ہے. جب یہ لستا ورڈ آتا ہے نا تو یعنی کہ مطلب یو آر ناٹ، یا پھر یعنی اس طرح سے آتا ہے لستا یا لسنا، تو یہ جو بھی ورڈ جس کے ساتھ جو بھی پروناؤن لگے گا
اور جو یہ جو لستا ورڈ جو ہے یہ بہت ہی پریشر کے ساتھ جو ہوتا ہے نہیں ہے ایسے، یعنی مطلب تو وہ کافر لوگ، یعنی اللہ بتا رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہو تم رسول. یعنی سوچو اس کے اندر پریشر ہے. تم اگر میں اس طرح سے پڑھ رہی ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ پریشر ہے اندر کہ میں چلا کے چیخ کے تو نہیں بول سکتی، لیکن کہ نہیں ہو تم رسول، یعنی جیسے کتنا پریشر کے ساتھ تم بول رہے کہ نہیں ہو تم، اس میں بہت بڑا زور ہے اندر. اب اللہ کہہ رہا قل، کہو ان سے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ بول رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کو کہ ان سے کہو کفا مینس کافی ہے، کفا باللہ ہے، اللہ کافی ہے، شہیدم یعنی گواہ، وٹنس. تو اللہ کافی ہے ایز اے گواہ، شہید یعنی کہ مطلب وٹنس، بینی میرے اور درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. تو تمہارے درمیان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے ایز اے گواہ. تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم کتنا بھی چیخ کے چلا کے بھی بولو کہ تم نہیں ہو رسول، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہے نا سب سے بڑا گواہ. تو وہ اللہ کہہ رہا بولو ان کو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، کہ میں کوئی جھوٹا مطلب یہ پرچار نہیں کر رہا ہوں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ ہے عِنْدَهُ جس کے پاس ہے علم الکتاب. تو اللہ کے پاس ہے نا جو کتاب کا علم جو ہے پورا لوح محفوظ میں جو ہے، وہ تمام علم کس کے پاس ہے؟ دنیا کے اندر جو علم ہے وہ تو سمجھو کہ تم ایک سوئی کو پانی میں سمندر میں ڈبا کے نکالو تو سمندر کتنا بڑا ہے، تو اس سے عقل میں تو آتا ہے نا کہ بھئی سوئی کو ڈبا کے نکالا ہے تو اب سوئی پہ کتنا پانی ہے. یا پھر انگلی تم نے یہ جو لٹل فنگر اس کو تم نے ڈبا کے نکالا تو کتنا لگا اس کو، انڈیکس فنگر یا جو بھی، یعنی اتنا پانی جو لگا وہ پوری دنیا کے اندر علم ہے، جس کو کہ ہم بولتے ارے وہ دیکھو کتنا تعلیمی یافتہ، اور وہ دیکھو ابھی کیسے علم یا آگے نکل گئے اور کتنا علم ہے، کتنا علم حاصل کر رہے. ہم جس کو اتنا بول رہے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے اللہ کی جو کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر جو نالج ہے، جو علم ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا علم، دنیا کا علم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ملے گا، جو اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے وہ ملے گا، اور جس کو ملنا ہے اس کو ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہے تو سب مخلوق، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو بھی نئی چیز کو ایجاد کرے گا، انوینٹ کرے گا یا کچھ بھی، تو وہ تمام یا کچھ چیز کو ڈسکور کرے گا تو وہ چیز اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے ہی. آدم علیہ السلام میں لکھ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتی دنیا تک کتنا علم آنے والا ہے دنیا میں، اور وہ کب آنے والا ہے. اسی لیے دیکھو جو لوگ پہلے کے تھے، جو سٹون ایج کے تھے، تو ان کو معلوم تھا ہم پتھر سے پتھر چٹکا کے آگ جلاتے ہیں اور وہ جیسا بھی جو کھاتے تھے. اس کے بعد جیسے جیسے پھر لوگوں نے مطلب چولہے جلانے لکڑی کاٹ کے، پھر اس کے اور بھی سب بڑھتا گیا آگے، پھر گیس آ گیا، پھر اس کے بعد معلوم پڑے گا کہ اب وہ الیکٹرک سے چلتا ہے سب، اور ایسا کرتے کرتے تو اب سوچو کہ اور جیسے مطلب اب کمپیوٹر آ گیا تو کمپیوٹر کا ایج ہے یہ، اور پھر اب جیسے اور بھی فاسٹ ہو گیا، تو اب جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا اس دور کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے اندر اللہ نے اس علم کا مطلب وہ رکھا ہے کہ وہ حاصل اس کو ایزیلی کریں گے اور اس کو کریں گے. تو چھوٹے بچے بھی دیکھو فون لیتے فٹافٹ کیا کرتے ہیں اندر سے، چھوٹے بچے. اور اس طرح سے کمپیوٹر پہ دیکھو بچوں کی انگلیاں چلتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ جو ایج کے وہ لوگ ہیں ان کے اندر وہ چیز کو اللہ نے رکھا ہے. تو سارا علم کس کے پاس ہے پھر؟ پورا کے پورا نالج اللہ کے پاس. اور اللہ کا جو علم ہے وہ تو اس کی کوئی سیما نہیں، اتھاہ ہے بالکل. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس تو ہے کتاب کا علم.
The unbelievers say, no messenger are you. Say, enough for a witness between me and you is Allah, and such as have knowledge of the book. یہاں پر تو یہ سورہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس کی نوٹ ہے، ابھی میں نوٹس پڑھنے جا رہی ہوں. 1867 The enemies of Islam have to acknowledge that Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was a great and noble character. جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو اس چیز کو ماننا ہی پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت بڑے، بہت شاندار اور بہت ہی اعلی ظرف والے عالی شان انسان تھے، بہت شریف النفس. بٹ دے ڈینائی ہز پروفیٹہڈ، لیکن ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی ان کی نبوت، ان کی رسالت کا انکار کرتے تھے. He could point to his credentials from Allah in the work which he achieved and the Quran which he brought. تو جو ان کے اندر جو صداقت تھی، یعنی مطلب جو ان کے اندر، جو اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، جو credentials، تو وہ جو ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا، اور ان کا جو کام تھا، جو انہوں نے حاصل کیا، جو انہوں نے اچیو کیا، قرآن جو ان کے اوپر نازل ہوا اور وہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے لائے، اور پوری دنیا کو ان کی زبان سے، ان کے منہ سے قرآن ملا، ان کے منہ سے، اور اس چیز کو انہوں نے پورا کیا، ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے. 1868 جو نوٹ ہے اس میں ہے that is those who have knowledge of revelation، جن کے پاس بھی آسمانی کتاب یا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی، اس ریویلیشن کا، جو بھی پہلی کتابیں آئی اللہ کی طرف سے، تورات، انجیل، تو جن کو اس چیز کا نالج ہے، generally will recognize Allah's revelation، تو وہ یقیناً اس چیز کو پہچان ضرور جائیں گے کہ یہ اللہ کا ریویلیشن ہے ان دا ہولی قرآن، یعنی اندر جو قرآن ہے اس کے اندر جو پوری آیتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے ریویل کیا ہے، وحی کیا ہے. اینڈ آلٹرنیٹیو، یعنی وہ ہے مطلب لاسٹ جو ہے نا، من عندہی، تو من عندہی جو ہے عربی کے اندر، کہ اس کے اندر مطلب انہوں نے کہا کہ if we adopt that the last clause will be، تو لاسٹ اس کے اندر جو یہ آخری ہے نا اس سورے کی ایک دم لاسٹ جو کلوز ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ فرام ہیم از آل نالج آف دا بک، اور اسی کے پاس سے ہے تمام کتاب کا علم، یعنی دیٹ از ایز آل نالج آف دا بک کمز فرام اللہ، یعنی جو بھی کتاب کا نالج ہے، کتاب کا نالج ہے اللہ کی کتاب، تو وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. دا قرآن آلسو بیئرز وٹنس ٹو می، اور قرآن جو ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے میرے لیے، یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ان کے پاس آیا نا مطلب قرآن. تو اب اس کو، یہ سورہ تو یہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ابن کثیر میں پڑھنا باقی ہے، وہاں پر پھر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.